الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب سے اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ آیا ہے، پورے عالم اسلام میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، سوگوار ہے، تکلیف میں ہیں لوگ سارے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے اس طرح کے متعصب فیصلے کی توقع نہیں تھی، اور یوں سمجھیے کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس نتیجے سے اتنا تعفن نکل رہا ہے، اتنا بدبو نکل رہی ہے کہ اس بدبو سے دیکھیں، میں فیصلہ نہیں کہہ رہا، فیصلے میں تو قرآن پاک کی آیات ہیں ماشاءاللہ، اور مطلب کہ مقدس الفاظ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن پاک کے مقدس الفاظ ہیں، ان کے علاوہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے جو الفاظ لکھے ہیں اور جو اس کا نتیجہ نکالا ہے، اس نتیجے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو اپنے الفاظ ہیں، غیر قرآن، غیر حدیث، غیر مقدس کلام، جو ان کے الفاظ ہیں، اس سے اتنا تعفن نکل رہا ہے کہ پورے عالم اسلام نے اپنے ناک پہ رومال رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بدبو ان کو تنگ کر رہی ہے۔ تو ابھی تو یہ فیصلہ آیا ہے تو اس کی بدبو سے سارے تنگ ہوئے ہیں، تو اگر امپلیمنٹ ہو گیا تو نہ جانے پھر کیا کچھ ہو جائے گا۔ اور ناظرین، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ناانصافی پر مبنی ہے، یہ ناانصافی پر مبنی ہے، اور پورے عالم اسلام کو پتہ ہے کہ یہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا پر جو یہ سارا کیس بنا ہے، یہ سارا کیس ناانصافی پر مبنی ہے، جان بوجھ کے انہیں شکنجے میں پھنسایا گیا ہے توہین رسالت کے۔ فیصلہ خود بتا رہا ہے، آج ہم سارے فیصلے کا تیا پانچا کریں گے، آج پرخچے اڑا دیں گے اس سارے فیصلے کے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مفتی جب بات کرتا ہے کسی فیصلے پہ تو وہ کس طرح بات کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، اگر انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء نے اس فیصلے کو چیلنج نہ کیا عدالت میں، تو یہ انجینئر محمد علی مرزا کے گلے کا پھندا بن جائے گا یہ فیصلہ۔ بالکل، یہ بہت ڈینجرس الفاظ میں بول رہا ہوں، بڑے خطرناک الفاظ بول رہا ہوں، تو یہ چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو چیلنج کریں اور اعلان کریں اس کا کہ ہم نے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کے جو وکلاء ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک پریس کانفرنس کیا کریں، ہر اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کریں عوام کو کہ آگے کیا ہو رہا ہے، فرتر کیا ہو رہا ہے۔ عوام سننا چاہتے ہیں، عوام دیکھنا چاہتے ہیں، عوام جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے جو ان سے پیار کرتے ہیں، جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ آپ کے الفاظ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ کے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، فرتر کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے تو آپ کسی کا پلیٹ فارم یوز کر لیں، آپ اس سے بتائیں اور آفیشلی بتائیں کہ یہ کیس اس جگہ پہ ہے، اب ہم یہ کر رہے ہیں، اب فرتر ہم یہ موومنٹ کر رہے ہیں، فرتر یہ موومنٹ کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو سکون ہو، لوگوں کو تسلی ہو، اور انہیں پتہ چلے کہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی سستی اور کاہلی جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو کیس ہے وہ اس کو نقصان پہنچا دے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں بات کروں گا، یہ اس فیصلے پہ یہ باتیں بھی انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء تک پہنچا دی جائیں، تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو، اور جب عدالت میں وہ فیصلے کو چیلنج کریں تو یہ دلائل بھی ان کے پاس جمع ہو جائیں کہ ہم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور کیسے دلائل عدالت میں دینے ہیں، اور کیسے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ دلائل ہیں۔ میں نے 4 بڑے دلائل، میجر دلائل اکٹھے کیے ہیں جو اس فیصلے کے پرخچے اڑا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے پرخچے اڑتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی جو ہے دلائل انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء جب عدالت میں دیں گے تو پھر
انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء عدالت میں دے کے اس فیصلے کے پرخچے اڑائیں گے اور اس کے بعد عدالت اس فیصلے کے پرخچے اڑائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ دیکھیں گے اور آپ کو یہ دلائل نظر آئیں گے وہاں بھی. اگر کسی نے یہ دلائل پہنچا دیے انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء تک یہ دلائل پہنچ گئے, یہ میری ویڈیو ان تک پہنچ گئی, انہوں نے سن لی, تو پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ کیسے اس فیصلے کے پرخچے اڑتے ہیں. تو مقصد بھی یہی ہے کہ حق بات ساری دنیا تک پہنچا دی جائے, ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ باعث فیصلہ تھا, یہ متعصب فیصلہ تھا, اور اس میں جان بوجھ کے انجینئر محمد علی مرزا کو پھنسانے کی کوشش کی گئی, اور ساری دنیا تک حق پہنچ جائے, حق کی آواز پہنچ جائے, اور ساری دنیا کو حق بات کا پتہ چل جائے. ناظرین, میں آپ کو ایک یہ بھی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں جو بول رہا ہوں, میرا صرف ان کا یہ جو غلط فیصلے میں پھانسا گیا ہے ان کو توہین رسالت کے کیس میں, یہ اس وجہ سے میں انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں بول رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں ان کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوں, یا میں ان کا کوئی عقیدت مند ہوں, یا میں ان کے ساتھ کوئی میرا نظریاتی یکسانیت ہے, یگانگیت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ایک بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں جو ہوں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل, میں انہی کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں. بلکہ یہ جو ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب ہیں, ان کے ایک والد تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب, اور ان کے پھر والد صاحب تھے ڈاکٹر محمد حسین مفتی محمد حسین نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ڈاکٹر مفتی محمد حسین نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ میرے والد صاحب اور مفتی محمد حسین نعیمی صاحب ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, دونوں حزب الاناف کے. یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو مدرسہ ہے حزب الاناف, وہاں. اور میرے والد صاحب بہت سینئر تھے, اور مفتی محمد حسین نعیمی صاحب وہ بہت جونیئر تھے, ابتدائی اسٹوڈنٹ میں سے تھے, اور میرے والد صاحب آخری جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ 8ویں یا 9ویں سال کے ان میں تھے. تو میرے والد صاحب بڑی مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتیں بتایا کرتے تھے. اللہ جنت نصیب کرے ان کو, وہ بھی وفات پا گئے, میرے والد صاحب بھی وفات پا گئے, اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو بھی جنت نصیب کرے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم متعصب ہوں. ہم اس وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا کا ساتھ دے رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسے ملے ہیں. بعض لوگ تو یہ بھی الزام لگا رہے ہیں. حیرت والی بات یہ ہے کہ جی پیسے ملے ہیں, استغفر اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے اور کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسے پیسے ملے ہیں. اور میں انجینئر محمد علی مرزا کا ساتھ کیوں دے رہا ہوں؟ اس فیصلے کی حد تک غلط فیصلے میں پھنسایا گیا ہے, غلط جو ہے ان کو مقدمے میں پھنسایا گیا اس وجہ سے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کیوں پھنسایا گیا ہے. ہاں, ان کو صرف انہوں نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیس لڑا ہے, اس وجہ سے ان کو اوپر جو ہے وہ ان کو پھنسایا گیا ہے کہ وہ اہل بیت کا کیس لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ناسبیت کے خلاف ہیں اس وجہ سے. اور ہم الحمدللہ تبارک و تعالی ہم اہل بیت کے غلام ہیں. میں بذات خود, اور سب کو ہونا چاہیے, تمام امت مسلمہ کو ہونا چاہیے, یہ لازم و ملزوم ہے. اہل بیت مصطفیٰ ہم تو غلام ہیں اس وجہ سے کہ ہم تو ان کے خاندانی غلام ہیں. ہم بابیان ہیں, ہم پٹھان ہیں, بابیان ہیں, اور ہمیں بابو خیل بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ میرے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرے والد صاحب کا سلسلہ چلتا ہے. اور میرے جو کوئی دادی تھی خاندان کی سب سے بڑی, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈیوں میں ان کا شمار ہوتا ہوگا, یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہ نکاح میں نہیں تھی, لیکن جو لونڈیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں, لونڈیوں کا دور تھا, تو اس طریقے سے جو ان کی آگے اولاد ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام شمار ہوتے تھے اور ان کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے تھے. اس وجہ سے ہمارے جو خاندان, ہماری نسل, پھر اسی سے آگے نسل بڑی, بابیان, بابن دروازے پہ کھڑے ہونے والے, بابن خیل دروازے پہ کھڑے ہونے والا قبیلہ. تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لونڈیاں ہیں ہم ان کے خاندان سے ہیں, ہم غلام ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بعد میں جب وہ شہید ہو گئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت تھی وہ دستبردار ہو گئے, اسے صلح کر لی, تو پھر جو ہے شیرازہ بکھرا, اور پھر جو لوگ
ادھر جانا تھا چلے گئے، اور ہمارا خاندان غزنی آ گیا، غزنی سے پھر قندھار آ گیا، قندھار سے پھر جو ہے وہ ادھر آ گیا، دیر آ گیا، دیر سے پھر لاہور میں آ گیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم تو ان کے شروع سے ہمارے آباء و اجداد ان کا کھانے والے ہیں، تو ہم تو نمک حرامی نہیں کر سکتے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں جو میدان میں آیا ہوں اور ایک تحریک سے چلا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، ہم ان کا کیس لڑ رہے ہیں اور ہم یہ لڑتے رہیں گے۔ اور انجینئر نے یہ کیس لڑا اس وجہ سے، ناسبی سارے انجینئر دشمن ہو گئے، وگرنہ اہل حدیث کو کیا اعتراض تھا؟ وہی رفع دین اہل حدیث کرتے تھے، وہی رفع دین انجینئر کرتا تھا، وہی نماز اس طرح انجینئر پڑھتا تھا اسی طرح اہل حدیث پڑھتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا، رولا کیا تھا، کیوں اہل حدیث خلاف ہوئے؟ اس لیے کہ انجینئر نے اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا کیس لڑا، اس وجہ سے جو تھا وہ انجینئر کے خلاف ہو گئے اہل حدیث، یہ وجہ تھی۔ اب میں بتاتا ہوں کو ناسبیت، کیونکہ انجینئر نے ناسبیت کو للکارا تھا اس وجہ سے، تو چونکہ انجینئر نے ناسبیت کو للکارا تھا تو یہ سارے ناسبی انجینئر کے خلاف ہو گئے۔ تو چونکہ انجینئر نے اہل بیت کا کیس لڑا علیہم الصلاۃ والسلام، تو اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہو گئے، اور میں اکیلا نہیں، بڑے ان کے ساتھ ہوں گے، بریلویوں میں چھپے ہوئے ہوں گے لوگ بہت زیادہ، کیونکہ جو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں وہ انجینئر سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی جلدی ان کو وہ جان چھڑوائے اس غلیظ کیس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج ہم اب بات کریں گے کہ یہ کیس جو ہے، اس کیس سے کون سی 4 بڑی دلیلیں ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کے وکیلوں کے ہاتھ آئیں گی آج کے میرے اس ولاگ سے، اور جب وہ یہ دلائل عدالت میں پیش کریں گے تو اس فیصلے کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہے میرے پاس 2 صفحوں میں، اور میں نے اس کو پرنٹ کروایا ہوا ہے، سکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا فیصلہ، تو پرنٹ کروا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ میری آئی سیٹ تھوڑی سی ویک ہے، میں نے بڑے سائز میں پرنٹ کروایا۔ فیصلہ جناب شروع یہ ہوتا ہے، مختصر بات کروں گا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض کفری الفاظ نقل ہوئے ہیں، مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تمام مقامات کو دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ان الفاظ کو بطور رد، انکار اور سخت تنبیہ کے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ کسی تائید کے طور پر۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے ناظرین، سب سے بڑی دلیل کہ اس پہلے پوائنٹ میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انجینئر کے یہ جو الفاظ تھے یہ نقل کفر تھے۔ ہاں، پہلا پوائنٹ، سب سے بڑا بگ پوائنٹ، کہ انجینئر کے جو الفاظ تھے یہ نقل کفر تھے، اور نقل کفر پر توہین رسالت نہیں لگتی۔ ہاں، یہ دلیل میں دے رہا ہوں، اور یہ پوری دنیا کو دلیل دے رہا ہوں۔ جج صاحبان، وکلاء صاحبان، مفتی صاحبان، جتنے بھی لوگ ہیں سارے سن رہے ہیں، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے یہ خود بہت بڑی دلیل بن گئی انجینئر کے حق میں، کہ انجینئر کا جو کیس لڑنے والے ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقل کفر ہے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے پہلے پیراگراف میں مان لیا کہ انجینئر کے جو الفاظ تھے یہ نقل کفر تھے۔ جی ہاں، اسلامی نظریاتی کونسل اپنے پہلے پیراگراف میں اس بات کو مان چکی ہے کہ یہ انجینئر کے الفاظ نقل کفر تھے، اور نقل کفر پر توہین رسالت کا نہیں لگتا الزام۔ تو پہلا پیراگراف ان کے خود بخود ہی وہ انجینئر کے حق میں جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقل کفر ہے۔ آگے چلیے، دوسرا پیراگراف، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کس طریقے سے انجینئر کی سپورٹ میں جا رہے ہیں فیصلہ؟ کیوں کہتے ہیں نا، کیا اسے کہتے ہیں، کعبے کو وہ مل گئے صنم خانے سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہاں، یہ وہ والا بات ہے، یہ وہ والا مسئلہ ہو رہا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو مخالفین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے قلم سے وہ الفاظ لکھوا دیے کہ جو انجینئر کے حق میں ہو رہے ہیں، اور بڑا حق، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو جب اللہ کی فتح آتی ہے، اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے، تو اس طریقے سے اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے کہ
اسلامی نظریاتی کونسل کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ انجینئر کے حق میں بہت بڑی دلیل بن گیا ہے کہ سارا پاکستان، سارا عالم اسلام یہ بات کہہ رہا تھا کہ انجینئر نے نقل کفر کی ہے اور نقل کفر کفر نہ باشد، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ نقل کفر نہیں ہے. تو پہلا پیراگراف یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ انجینئر جو ہے اس کا جو گفتگو تھی وہ نقل کفر تھی. آگے چلیے، دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے. شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، مثلا شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ. بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین ہمیں جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مرزا محمد علی انجینئر کے بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے. اس بنا پر ان کا طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا اس لیے ان کا جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے. ناظرین، دوسرا پیراگراف، یہ پیراگراف کا جو تقریباً 75% بلکہ یوں کہیے کہ 95% حصہ دوسرے پیراگراف کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو الفاظ تھے یہ نقل کفر تھے. جی ہاں، دو پیراگراف، دوسرا پیراگراف کا جو 95% حصہ ہے وہ یہی بات ثابت کر رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے الفاظ نقل کفر تھے. تو پہلا پیراگراف بھی نقل کفر ثابت کر رہا ہے، دوسرا پیراگراف بھی نقل کفر ثابت کر رہا ہے. تو کیس تو ہم ادھر ہی جیت گئے، انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء کہ خود اسلامی نظریاتی کونسل اس بات کا اعلان کر رہی اپنے فیصلے میں، دوسرے پوائنٹ میں اور پہلے پوائنٹ میں، کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو الفاظ تھے نقل کفر تھے. ثابت ہو گیا. آگے چلیے، دوسرے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں، دوسرے پوائنٹ کی چوتھی لائن ہے، یہ فیصلہ جب آپ کے سامنے آئے گا آپ خود دیکھ لیجئے گا. مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں. یہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ کہہ دیا انجینئر محمد علی مرزا کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں. تو بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نقل کفر کفر نہ باشد، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نقل کفر ہے، مان گئے آپ کے یہ نقل کفر ہے. تو پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ تو دلیل ایک تو سب سے بڑی سامنے آ گئی. میں نے 4 دلیلوں کی بات کی تھی، آج میں ان 4 دلیلوں کو ثابت کر کے رہوں گا، اور انجینئر محمد علی مرزا کے جو وکلاء ہیں ان تک یہ 4 دلیلیں پہنچانا اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے، کیونکہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں نہیں یہ پہنچا سکتا. یہ آپ نے یہ 4 دلیلیں ان تک پہنچانی ہے. تو پہلی بڑی دلیل ثابت ہو گئی کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بیان کو نقل کفر خود اسلامی نظریاتی کونسل مان رہی ہے. پہلا پیراگراف مکمل اسی پر ہے، دوسرے پیراگراف کا 95% حصہ یہی کہہ رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو الفاظ تھے وہ نقل کفر تھے. مرزا محمد علی انجینئر کے بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں. آگے چلیے، ایک دلیل کامل ہو گئی. اب دوسری دلیل کیا ہے؟ جی ہاں، اب دوسری دلیل، اب بحث کس بات پہ ہونی ہے؟ جب اس فیصلے کے پرخچے اڑائے جائیں گے عدالت میں، جب انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء اس فیصلے کو چیلنج کریں گے عدالت میں، تو بحث کس بات پہ ہونی ہے؟ پہلی دلیل تو یہ ہوگی کہ نقل کفر ہے کہ نہیں. ثابت ہو گیا کہ نقل کفر ہے. ایک کیس کا حصہ تو جیت گئے، 90% تو کیس اسی سے ہم جیت گئے. یعنی جیتنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فیصلہ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، اس کے پرخچے ہم نے اڑانے ہیں، اور اگلا کیس تو ہم بعد میں لڑیں گے. جب یہ جیت گئے تو وہ بھی جیت گئے انشاءاللہ تعالی. اب ایک تو جیت گئے. شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو. ہاں، کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کہہ رہے ہیں شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو.
اب بحث اس بات پہ ہونی ہے کہ یہ شرعی اصول ہے کہ نہیں. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے نقل کفر سے، نقل کفر سے بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا. تو کیا ہے وہ، کیا چیز ہے؟ آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں نقل کفر کے الفاظ سے، آپ کے جو ہے فرقہ واریت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں نقل کفر کے الفاظ سے. لاکھوں ایسے الفاظ ہیں. اور سوشل میڈیا کے ویڈیوز دیکھ لیں، لاکھوں ایسے ویڈیوز آپ کو ملیں گی. تو کیا ان سب پہ آپ فتویٰ لگائیں گے؟ سب پہ لگائیں گے. کسی پہ توہین خدا کا فتویٰ لگائیں گے، کسی پہ توہین رسول کا فتویٰ لگائیں گے، کسی پہ توہین مذہب کا فتویٰ لگائیں گے، اور کسی پہ توہین بزرگان دین کا فتویٰ لگائیں گے، کسی پہ توہین صحابہ کا فتویٰ لگائیں گے، کسی پہ توہین اہل بیت کا فتویٰ لگائیں، کسی پہ توہین امہات المومنین کا فتویٰ لگائیں. نقل کفر سے لاکھوں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شرعی اصول ہے کہ نہیں، کس حساب کا شرعی اصول ہے. یہ شرعی اصول کتاب کے لیے ہے یا یہ شرعی اصول جو ہے عام گفتگو کے لیے بھی ہے؟ اب ایک اسکالر ہے، اس کی تو ہر بات ہی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا شرعی اصول کس طرح کا ہے، کس مقصد کے لیے ہے؟ تو بحث اس بات پہ ہونی ہے کہ شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز یا دینی ضرورت ہو. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جب انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کی تھی تو ان کا مقصد کیا تھا، ان کی کیا دینی ضرورت تھی، وہ جائز تھی یا نہیں. تو آپ کیس جیت گئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ یہ کیس جیت گئے. اس لیے جیت گئے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل آپ کے حق میں بات کر رہی ہے. یہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ہم مان چکے ہیں کہ یہ آپ کی گفتگو نقل کفر تھی اور یہ آپ نقل کفر کر رہے تھے. دوسری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی جائز دینی ضرورت تھی تو پھر آپ ٹھیک ہیں، پھر آپ صحیح ہیں، آپ رائٹ پہ ہیں. تو اب جائز دینی ضرورت تھی کہ نہیں، بحث اس بات پہ ہونی ہے. جج پوچھے گا ہاں جی کیا جائز دینی ضرورت تھی بتایا جائے، اور وکلاء کہیں گے جناب یہ جائز دینی ضرورت تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ جو ہے کرسچن کمیونٹی ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے، اور ان کے حقوق ثابت کرنے کے لیے بتانا تھا کہ ایک کرسچن عورت جو ہے وہ چونکہ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ مسلمانوں کے عقیدے سے میچ نہیں کھاتا، اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے حقوق دیے ہوئے ہیں کہ مسلمان مرد کو کہا ہے کہ تم اس عورت سے شادی کر سکتے ہو، تاکہ وہ جو کرسچنز کی عورتیں ہیں اگر ان کو عیسائی مرد نہ ملے تو مسلمان مرد ملے تو وہ شادی کر سکیں، ان کو اجازت ہو کرنے کی. تو جناب والا یہ ضرورت تھی انجینئر محمد علی مرزا کی. ہم کوئی اندھے نہیں ہیں، نہ ہم کوئی بہرے ہیں، ہم نے بھی وہ کلپ سنا ہوا ہے. ہاں صرف آپ نے نہیں سنا ہوا، ہم نے بھی سنا ہے، پوری دنیا نے سنا ہوا ہے. تو صرف متعصبین جو ہے نا تعصب کی اینک اتارے، ان جو تعصب کے بوڑھے انہوں نے کانوں میں ڈالے ہوئے ہیں نا، وہ بوڑھے جو ہیں وہ نکالیں کانوں سے، روئی نکالیں، اور پھر دوبارہ غیر متعصب جو ہے کھلے کانوں سے پھر وہ سنیں، تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ کیا مقصد تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، شرعی مقصد تھا کہ نہیں. مجھے دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ مفتیان حضرات جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بے گناہ بندے کو پھنسانے والی. مفتی حضرات اس طرح کے دلائل دے رہے ہیں، مفتی حضرات اتنے لنگڑی لولی دلیلیں دے رہے ہیں، لولی دلیلیں کہ جن کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ شرعی مقصد نہیں تھا. ایک چھوٹے سے چھوٹے چھٹی جماعت کے بچے کو پوچھ لیا جائے، وہ بھی کہہ دے گا کہ جناب یہ شرعی مقصد ہے انجینئر محمد علی مرزا کا. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا شرعی مقصد؟ آپ دوبارہ جا کے اپنا درس نظامی کریں، آپ دوبارہ پڑھ کے آئیں، آپ ساری فقہ کی کتابیں دوبارہ پڑھیں، پچھلی ساری کتابیں آپ بھول گئے ہیں، آپ دوبارہ کتابوں کا مطالعہ کریں جا کے، آپ کو پتہ چلے کہ شرعی مقصد تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے انجینئر کے ساتھ آپ کے ہزاروں اختلافات ہوں گے، ہزاروں لڑائیاں ہوں گی، ہزاروں جھگڑے ہوں گے، وہ بے ادب بھی ہوگا، اس نے بڑی باتیں کی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن آپ اتنا گر گئے کہ آپ نے شرعی اصول، شرعی قواعد و ضوابط ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا. آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرف لے جا رہے ہیں اسلام کو، دین کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا نئی نسل کو سوچ کیا دے کے جا رہے ہیں آپ کہ اس طریقے سے دلائل دیتے ہوتے ہیں؟ اس طریقے سے کسی ایک بندے کو کا قتل کرنا ہو، ایک بندے کا قتل کرنا ہو، شرعی قتل، تو کیسے قتل کیا جاتا ہے، شرعی قتل اس کا کیسے کیا جاتا ہے، یہ آپ نئی نسل کو بتا کے جا رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے.
اب کیا جی، جب ان کا مقصد کو جائز دینی ضرورت ہو، تو مقصد تو تھا ان کا، دینی ضرورت تو تھی ان کی، مثلاً شہادت، باطل کی تردید، تو باطل کی تو تردید کر رہے تھے کہ باطل نے اسلام کے بارے میں وہ سوچتا نہیں ہے، تو اسلام دیکھو کتنا ان کے بارے میں سوچتا ہے، عیسائیت کے بارے میں۔ تعلیم بھی دے رہے تھے، تو ظاہر ہے تعلیم بھی وہ دے رہے تھے، ٹھیک ہے، تنبیہ بھی دے رہے تھے کہ ہم نے اتنے حقوق دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں حقوق نہیں دیے ہوئے، آپ کے جو ممالک میں ان میں ہمیں حقوق نہیں ملے ہوئے۔ تو وہ ساری جو گفتگو تھی، آپ اس کا کنٹیکس دیکھ لیں، اس کا سیاق و سباق دیکھ لیں، اس کا ایک ایک لفظ پڑھ لیں، ایک ایک حرف پڑھ لیں، وہ شرعی مقصد ہی تو تھا۔ آپ کو کیوں نہیں اس میں شرعی مقصد نظر آ رہا؟ آپ بتائیں نا، آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ڈیبیٹ کریں اس بات پہ، کیوں نہیں شرعی مقصد نظر آ رہا؟ ہمیں تو وہ شرعی مقصد نظر آ رہا ہے، ہمیں تو شرعی مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ شرعی مقصد تھا، آپ کو وہ شرعی مقصد کیوں نہیں نظر آتا؟ تو شرعی مقصد تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جب وہ الفاظ بولے تو شرعی مقصد تھا، وہ عیسائیوں کے جو خواتین ہیں ان کے رائٹس، ان کی بات ہو رہی تھی، اور وہ بتا رہے تھے کہ اسلام نے کتنے رائٹس دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے رائٹس دیے ہوئے ہیں اسلامی ان عورتوں کو۔ تو ناظرین، یہ دوسری دلیل کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شرعی مقصد تھا تو پھر انجینئر کے الفاظ بالکل صحیح ہیں۔ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو 17 ممبران ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پہلے 17 ممبران نے نقل کفر مانا کہ یہ نقل کفر تھا، انجینئر کا جو گفتگو تھی یہ نقل کفر تھی، اور اب وہ اس بات کو مان گئے کہ اگر شرعی مقصد تھا تو پھر یہ بات صحیح تھی، تو بالکل وہ شرعی مقصد تھا۔ اب یہ عدالت میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے، یہ عدالت میں گفتگو ہونی ہے کہ شرعی مقصد تھا کہ نہیں۔ اب اگلی بات، بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا، لیں جی ثابت ہو گیا کہ بلا ضرورت تھا، بلا ضرورت کہ نہیں، اب اس پہ گفتگو ہوگی کہ یہ بات بلا ضرورت تھی کہ نہیں۔ تو وہ کوئی پہاڑوں کو تو نہیں خطاب کر رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یا آبشاروں کو تو نہیں خطاب کر رہے تھے، یا کوئی پرندوں کو، ہوا کے پرندوں کو یا بادلوں کو خطاب کر رہے تھے، یا کوئی ہواؤں کے ساتھ نغمے گنگنا رہے تھے، اور اے بھائی وہ پوری دنیا سن رہی تھی، اینکر کو سے بات کر رہے تھے، تو یہی ضرورت تو تھی نا کہ سنانا تھا عیسائی کمیونٹی کو کہ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے اللہ نے آپ کو کتنے حقوق دیے ہوئے، تو ضرورت تو تھی۔ تو یہ بات بھی آپ کی بوگس ہو گئی۔ پھر کہہ رہے ہیں بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے۔ تو وہ جو ہزاروں لاکھوں ویڈیوز بھری ہوئی ہیں کفریہ کلمات سے، وہ کیا ہے؟ وہ تو نقل کفر بھی نہیں ہے، ایسے ایسے کلمات بھی ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں آپ نے تدارک کیا، ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ تو نقل کفر پر تو لاکھوں آپ کو مل جائیں گی ویڈیوز، لاکھوں کروڑوں ویڈیوز مل جائیں گی کہ جس میں نقل کفر ہے اور ضرورت کے بغیر بھی ہے، ایسی ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ لیکن یہ جو انجینئر کی گفتگو تھی یہ بلا ضرورت نہیں تھی، یہ آپ کا جو بات ہے یہ آپ کا خود تہمت ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، یہ تہمت ہے آپ کی انجینئر محمد علی مرزا پہ کہ یہ بلا ضرورت تھی، بغیر شرعی کسی مقصد کی تھی، یہ آپ کی تہمت ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اس نے قرآن پہ اتہام لگایا، یہ آپ اس پہ اتہام لگا رہے ہیں، 17 بندے مل کے اتہام لگا رہے ہیں کہ وہ شرعی مقصد کے بغیر تھی۔ آپ ویڈیو ہمارے سامنے پڑھیں، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ شرعی مقصد تھا کہ نہیں، ایک چھٹی جماعت کا بچہ آپ کو بتا دے گا کہ شرعی مقصد تھا کہ نہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو شرعی مقصد تو تھا، شرعی مقصد تو تھا، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شرعی مقصد نہیں تھا؟ تو آپ کا یہ جملہ بھی آپ کے ہی خلاف گیا، انجینئر کے حق میں گیا، یہ جملہ بھی آپ کے خلاف گیا اور انجینئر کے حق میں گیا۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہے۔ پھر آپ نے یہ مانا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا بیان نقل کفر تھا مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں، لیکن شرعی مقصد تو تھا۔ آپ بار بار آپ کی خود باتیں جھوٹی ہو رہی ہیں۔ اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ جو دعوی غلط ہو گیا تو دلیل بھی غلط ہو گئی، تو آپ سزا آپ کی بوگس ہو گئی۔ آپ کا یہ جو بیانیہ تھا ٹائیں ٹائیں فش، پرکھچے اڑ گئے اس بیانیے کے۔ آپ کا بیانیہ 2 باتوں پر تھا کہ یہ نقل کفر تو آپ مان گئے کہ یہ نقل کفر تھا، یہ تو آپ مان گئے، ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی آپ بھی مان گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شرعی مقصد ہے کہ نہیں؟ شرعی مقصد ہے،
توہین رسالت کہاں پہ ہو گئی بھائی؟ 2 پیراگراف ہیں، توہین رسالت کی بات ہی نہیں ہے 2 پیراگراف میں، توہین رسالت کہاں سے آ گئی؟ جب نقل کفر ہے اور شرعی مقصد تھا کہ نہیں، ہم نے 2 باتیں دیکھنی ہیں کہ نقل کفر ہے کہ نہیں، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، شرعی مقصد تھا کہ نہیں، ضرورت تھی کہ نہیں۔ آپ کے اپنے فیصلے سے ہی یہ دونوں باتیں نکل رہی ہیں کہ نقل کفر تھا کہ نہیں، شرعی مقصد تھا کہ نہیں، ضرورت تھی کہ نہیں، تینوں چیزیں ہی ہیں۔ نقل کفر بھی ہے، یہ مان گئے آپ، اب شرعی مقصد ساری دنیا مان گئی، اور ضرورت ساری دنیا مان گئی کہ یہ ضرورت تھی اس کی، ثابت ہو گیا۔ پہلے 2 پیراگراف کوئی توہین رسالت کا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کیس جیت گئے، ہم کیس جیت چکے ہیں کہ پہلے 2 پیراگراف میں توہین رسالت کا کیس نہیں ہے۔ تمہید ہوتی ہے، تمہید میں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تمہید بتا رہی ہے کہ نقل کفر، اور تمہید بتا رہی ہے کہ بلا ضرورت شرعی مقصد، ضرورت بھی تھی شرعی مقصد بھی تھا۔ آگے چلیے، آگے آپ کہہ رہے ہیں جی مرزا محمد علی انجینئر کے ایک کلپ کے ٹرانسکرپٹ میں درج ہے، لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 بالکل ایسے ہی ہے، کسی عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مرزا انجینئر کی طرف سے یہ قرآن کریم پر بھی اتہام ہے اور مانوی تعریف بھی ہے۔ قرآن کریم کی محلہ بالا آیت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حوالے کے لیے آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، ترجمہ پڑھ لیں پہلے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے کسی بیان میں یہ نہیں کہا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا جو کنٹیکسٹ تھا وہ تفہیم بیان کر رہے تھے، وہ مفہوم بیان کر رہے تھے، وہ معنی بیان کر رہے تھے، معنی کا مفہوم، کہ معنی کا مفہوم یہ نکلتا ہے، تو مفہوم تو نکلتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ نہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کسی جگہ پہ یہ بات نہیں کی کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، نہیں، معنی اور مفہوم، کنٹیکسٹ دیکھیں، ٹون دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں، وہ مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ یہ مفہوم نکلتا ہے اس سے۔ تو مفہوم بیان کرنا جو ہے یہ تعریف کیسے ہو گئی؟ اور مفہوم تو نکلتا ہے کہ کرسچن عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں مفہوم نکلتا؟ مفہوم تو نکلتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، ذرا پڑھیں۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 پڑھی جا رہی ہے۔ اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور اس طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں قید میں لانے والے عفت شعار بنو، نہ کہ محض حوض رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے۔ اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہاں، جو یہ نئی باتیں کہے مانے وہ اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے، جو قرآن کا یہ کنٹیکسٹ ہے، قرآن نے عقیدے کی تو بات ہی نہیں کی۔ قرآن کا یہ مطلب ہے کہ کرسچن عورت جو بھی عقیدہ رکھتی ہے قرآن نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ قرآن عقائد کے لیے اور جگہ قرآن پاک کی، قرآن نے صرف یہ کہ کرسچین عورت اور عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں، ان لوگوں سے مراد کرسچین ہے، ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتوں سے کون مراد ہے؟ کرسچین۔ قرآن نے یہاں پہ صرف پاک دامن کی بات کی ہے کہ جس کا دامن آلودہ نہ ہو، بدکار نہ ہو، وہ عورت پاک دامن ہو، ٹھیک ہے، عقیدے کی بات نہیں کی۔ ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یہ اہل یہود بھی آ جاتے ہیں اور اہل نصارہ بھی آ جاتے ہیں، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے جب تم ان کے حق میں ادا کرتے ہو۔ تو قرآن نے تو بات ہی نہیں کی عقیدے کی، قرآن تو عقیدے قرآن نے کسی اور جگہ بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، مانوی تعریف کیسے ہو گئی؟
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کرسچین عورت عقیدہ رکھتی ہے وہ حلال ہے مسلمان مرد کے لیے، مسلمان مرد اس کا حق میں ادا کر دے تو وہ حلال ہے، قرآن نے بتایا۔ تو مانوی تعریف کہاں سے ہو گئی؟ عقیدے قرآن نے اور جگہ پہ بتائے ہیں، اور وہ جو عقیدے بتائے ہیں سب کو پتا ہے۔ تثلیث عیسائیوں کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، پڑھیں ذرا تثلیث کیا ہوتی ہے، ان کی کتابوں میں جا کے پڑھیں، میں یہاں نہیں بتاؤں گا، پھر آپ میرے اوپر توہین مذہب کا کیس لگائیں گے، پھر آپ میرے اوپر فساد فی الارض کا کیس لگائیں گے، پھر آپ میرے اوپر اس طرح کے ایلیگیشن لگائیں گے۔ کیوں؟ ہم لوگ ڈر گئے ہیں، ہمیں آپ لوگوں نے ڈرا دیا ہے، بات کرنے سے ڈرا دیا، خوف زدہ کر دیا ہوا، ہم بہت خوف زدہ ہیں، ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں، ہم بہت خوف زدہ ہیں، ہمیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں توہین رسالت کا کیس نہ ہو جائے، مجھے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں توہین رسالت کا کیس نہ ہو جائے، توہین مذہب کا کیس نہ ہو جائے، توہین بابا کا کیس نہ ہو جائے، مجھے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ کسی بابے کی توہین کا کیس نہ ہو جائے، یہ بھی خطرہ ہے، ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے۔ اور جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں نا یوٹیوب پہ، ان سب کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، اور یہ آگے جا کے لپیٹ میں لے گا۔ جو بریلوی یوٹیوبرز ہیں وہ دیوبندیوں اور وہابی یوٹیوبرز پہ، اہل تشیع یوٹیوبرز پہ کیس کریں گے، اور بریلوی عوام، اور جو اہل حدیث عوام ہے، اہل تشیع عوام ہے، اہل دیوبند کی عوام ہے، اور ان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بریلویوں پہ بھی کیس کریں گے، اور یہ سارے ایک دوسرے پہ کیس کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سارے پھر ایک دوسرے پہ کیس کریں گے۔ تو یہ ڈر، خوف، اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے تھی نا، اس کا کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے تھا، اس کا کوئی ایس او پیز ہونے چاہیے تھے، کوئی اخلاقیات ہونی چاہیے تھی۔ ایمبیگوس باتیں کہ جس کو مرضی آپ پھنسا لیں، جس کو مرضی آپ نے دام میں لا لیں، اپنی مرضی کا ایک بنایا، اسی وقت کرائیٹیریا بنایا، ہاں جی قتل کر دو، فتویٰ لگ گیا اس پہ قتل کا۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس طرح کے سلاٹر ہاؤس بناؤ کہ جس میں جس کو مرضی ذبح کرنا چاہے اسے ذبح کر دو، قتل کر دو اس کو۔ تو ہم تو خود ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ خود عقائد پڑھیں، تثلیث کا کیا عقیدہ ہے، خود پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تثلیث کا کیا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور جو عیسائیوں کی کتابوں میں ہے اس سے 100 گنا 100 ٹائم جو ہے آگے کا ہے، ایکسٹریم لیول کا ہے۔ ہاں پڑھے ذرا کتابوں میں جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو ہے برداشت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برداشت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے عقائد کے باوجود ان کو اجازت دی ہے مسلمان مردوں کو کہ وہ کرسچن عورتوں کے ساتھ نکاح کریں۔ ہاں تو یہی عقیدہ وہ بیان کر رہا تھا۔ سبقت لسانی ہو گئی، ساری دنیا کہہ رہی ہے سبقت لسانی ہو گئی، توہین رسالت کا پہلو کیسے نکل آیا؟ نقل کفر کفر نہ باشد، توہین رسالت کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ تو یہ تیسرا پوائنٹ سامنے آیا کہ قرآن پاک کی مانوی تعریف ہوئی ہے کہ نہیں، اس پہ بات ہونی ہے کہ قرآن پاک کی مانوی تعریف ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء نے یہ کیس جیت لیا، اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ چیلنج کرنے کا عدالت میں جا کے، تو پھر وہ سارا کیس ہی جیت گئے کہ پھر کیس۔ اور اگر یہ فیصلہ چیلنج نہ کیا اور اس فیصلے پہ خلاف دلائل نہ دیے تو پھر آپ کیس ہار گئے، پھر آپ 100% کیس ہار گئے، بالکل۔ یہ میں آپ کو آج یہ بات لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ چیلنج کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور پرخچے اڑائیں عدالت میں جا کے ان کے، نہیں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ ہار جائیں گے کیس۔ ہائر کریں اچھے وکلاء کو، اور مزید اچھے وکلاء کو ہائر کریں، اور مزید اچھے بولنے والوں کو جن کو دین پہ گرپ ہو ان کو ہائر کریں، وہ وکلاء آئیں، اور جو مفتی حضرات ہیں ان کو آپ ساتھ لیں، جو آپ کے ہم خیال ہیں، جو آپ کے پوائنٹ آف ویو کو واضح کریں جا کے وہاں عدالت میں، جو بولنا جانتے ہوں، جو دلائل سے بات کرنا جانتے ہوں، ان کو آپ لیں۔ اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ محولہ بالا آیت کے حوالے سے اس کے بیان کے خط کشیدہ عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہے۔ تو بھائی جو معنی ہوتا ہے مفہوم ہوتا ہے، مفہوم میں تو اپنے الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن پاک کے ترجمے ایسے دکھا دیتا ہوں، بہت سارے ترجمے ایسے دکھا دیتا ہوں کہ آیت میں وہ لفظ ہے ہی نہیں عربی میں، ترجمے میں بیان ہوا ہے۔ وہ کیا ہے پھر؟ وہ معنی اپنی طرف سے نہیں الفاظ،
وہ اپنی طرف سے ہی الفاظ ہیں، وہ سارے الفاظ اپنی طرف سے ہی ہیں، میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے ترجموں کی لائن پڑی ہوئی ہے، اور بھی بڑے ترجمے ہیں، ایسے ایسے میں دکھا دوں گا، آن لائن نیٹ سے آپ کو دکھا دوں گا کہ جس میں وہ الفاظ ہے ہی نہیں جو عربی کے اندر ہے، لیکن ترجمے میں وہ الفاظ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو جب بندہ ایک سکالر مفہوم پیش کرتا ہے تو وہ اپنے الفاظ میں ہی پیش کرتا ہے، ثابت یہ ہوا۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو علماء ہیں، جو 17 ممبران، یہ ان سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب بھی کوئی سکالر قرآن پاک کی آیت کا مفہوم پیش کرتا ہے وہ اپنے الفاظ میں کرتا ہے، اور مفہوم کا مطلب ہی ہوتا ہے اپنے الفاظ، مفہوم کا مطلب ہی اپنے الفاظ ہوتا ہے، اور وہ اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کسی ایک جگہ بھی یہ بات نہیں کی کہ میں آیت کا ترجمہ کر رہا تھا، کسی ایک جگہ بھی بات نہیں کی کہ میں آیت کا ترجمہ کر رہا تھا، وہ مفہوم بتا رہے ہیں، اور یہ سارا مفہوم تھا۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جی اس آیت میں کہیں موجود نہیں، اس لیے یعنی اس لیے مرزا انجینئر کا یہ بیان قرآن کی توہین ہے، استغفر اللہ العظیم، العیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور مانوی تعریف کے زمرے میں آتا ہے اور توہین رسالت کو بھی مستلزم ہے، لہذا اس پر عائد دفعات میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کی جائے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بے گناہ پھنسانے سے بچائے۔ اور بھائی وہ اپنا مفہوم بتا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن پاک کی تحریف کر رہا ہے، اور یہ تو کوئی مفہوم بتائے تو وہ توہین رسالت ہو گئی۔ توہین رسالت تو تب ہوتی ہے کہ اگر وہ کہتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ کہنا ہے، میرے یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ اس طرح کے مفہوم میں بھی بتاتا تو توہین رسالت بن جانے تھی۔ ہاں، وہ یہ الفاظ ڈائریکٹ نسبت کرتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس لفظ کی تو توہین رسالت بن جانی تھی۔ اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے ڈائریکٹ یہ الفاظ ثابت کیے ہوتے تو سب سے پہلے میں نے اس کی مخالفت کرنی تھی، اور میں نے اس کے خلاف کہنا تھا کہ یہ توہین رسالت ہے۔ لیکن یہ بات بھی میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا کوئی لفظ اس نے ڈائریکٹ نہیں منسوب کیا، اس وجہ سے وہ بے گناہ ہے، بے گناہ ہے، بے گناہ ہے۔ کوئی توہین رسالت اس طرح نہیں ہوتی۔ کسی کے الفاظ کو بیان کرنے سے، کسی اور قوم کے الفاظ کو بیان کرنے سے نقل کفر نہ باشد۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل اپنے پہلے 2 پیراگراف میں یہ بات مان چکی ہے کہ یہ نقل کفر ہے، اور اگر نقل کفر کسی شرعی مقصد سے ہو، کسی ضرورت سے ہو تو وہ جائز ہوتا ہے، یہ بات مان چکی ہے۔ اب بات یہ ہونی ہے کہ یہ نقل کفر کسی شرعی مقصد سے تھا یا نہیں تھا، کسی ضرورت سے تھا کہ نہیں تھا، اور وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ شرعی مقصد بھی تھا اور ضرورت بھی تھی، اس لیے ہم یہ مقدمہ جیت چکے ہیں۔ ہاں، ہم یہ مقدمہ جیت چکے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء جو ہیں وہ یہ عدالت میں جا کے دلائل دیں، یہ مقدمہ آپ کے حق میں ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے اس کے پرخچے اڑ چکے ہیں۔ 3 دلائل ہو گئے کہ یہ نہ مانوی تعریف ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، نہ یہ جو ہے وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں توہین رسالت ہے۔ یہ مفہوم بتایا جا رہا ہے، اور مفہوم میں کسی کے قول کو بتایا جا رہا ہے، کسی کے قول کو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے، اگلی بات۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے بات کی ہے بالکل 100% سیٹ ہے، صحیح ہے، یہ اس بات کا ان کو پتا ہے۔ یہ جو 17 ممبر ہیں سب کو پتا ہے اس بات کا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو بات کی ہے 100% سیٹ کی، صحیح کی ہے۔ عیسائیوں کے ایسے عقائد ہیں، میں پاکستانی عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، ہاں کہیں میرے اوپر ایسی آپ کہہ دیں جی اس نے پاکستانی عیسائیوں کی بات کی ہے، توبہ استغفار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم پاکستانی عیسائیوں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، ہم ان کو بردر سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے جو ہیں کتابی بھائی بھی ہیں، ہم قرآن کے اہل کتاب، وہ عیسائی اہل کتاب، وہ ہمارے کتابی بھائی بھی ہیں، اور کتابی بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے علاقائی بھائی بھی ہیں، اور ان کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے
لیکن جو یورپ کے عیسائی ہیں، جو امریکہ کے عیسائی ہیں اور جو دیگر کنٹریز کے عیسائی ہیں، ان کے عقائد ایسے ہیں، معذرت کے ساتھ کتابیں بھری ہوئی ہیں، موجود ہیں، اور میں نے اپنا ولاگ کیا، میں نے کتابیں بتائی ہیں، اس کتاب میں لکھا، اس کتاب میں، اب تو سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہیں کتابیں ساری، ان کو بھی پتہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، وہ پھنسانا ہے کسی کو، تو پھنسانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ لوگ پھنساتے ہیں۔ اب میچ ہوا جناب، میچ میں کھلاڑی آ گئے سارے، کسی کی 21 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے نکالنا ہے اندر سے کہ اس کو نکالیں۔ تو یہ میچ ہو رہا تھا انڈر 25 ایج کا، ٹھیک ہے، تو اب سارے جو ہیں وہ 20 سال کے ہیں، یعنی 19 سال کے، کوئی 18 سال کا، کوئی 19 سال کا، ایک بندہ 21 سال کا ہے، اس کے ساتھ گرج ہے، اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے۔ تو ہم کہیں گے جی یہ انڈر 20 ہے، یہ انڈر 20 ہے۔ اب جب انڈر 20 کہیں گے تو وہ نکل جائے گا۔ اب یہ بھی گرج ایسے نکالا گیا کہ یہ جناب پاکستانی عیسائیوں سے ہم پوچھیں گے، اور بھائی پاکستانی عیسائیوں سے پوچھیں گے، انجینئر محمد علی مرزا نے پاکستان کا نام ہی نہیں لیا۔ آپ کون ہوتے ہیں پاکستانی عیسائیوں سے پوچھنے والے؟ انجینئر محمد علی مرزا نے تو نام ہی نہیں لیا پاکستانی عیسائیوں کا، اس نے تو پورے ورلڈ کی بات کی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بات کی ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا انٹرنیشنل سکالر ہے، وہ پاکستان کی حد تک تو وہ بات نہیں کرتا، وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ بات دیکھتا ہے، تو اس نے انٹرنیشنل لیول پہ بات کی ہے۔ آپ کیسے اسے پاکستان میں لے آئے؟ اس وجہ سے کہ آپ باعث ہیں، آپ متعصب ہیں، آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ اسی طرح اسے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، آپ ایسے اسے پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی اور پاکستان کے حالات خراب ہوئے تھے، اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا کو پھانسی پہ لٹکایا جائے اور پاکستان کے حالات خراب ہو۔ آپ پھر کرنا چاہتے ہیں، وہی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، وہی بات دہرانا چاہتے ہیں، اور یہ حل نہیں ہے مسئلے کا۔ متعصب علماء، فرقہ پرست علماء، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اپنے آپ نے مسئلے کا حل کرنا ہے تو فرقہ واریت کے خول سے نکلیں، اسلامائزیشن کے خول میں نکلیں، فرقہ واریت کے خول سے۔ جو فرقہ واریت کی اینکیں لگائی ہوئی ہیں ان اینکوں کو اتاریں اور شفاف اینک سے دیکھیں اس کیس کو۔ جو بوڑھے ڈالے ہوئے نا فرقہ واریت کے، وہ ان بوڑھوں کو نکال لیں، وہ روئی کے جو آپ نے ٹھلسی ہوئی ہے کان، اس کو نکال لیں، اور صاف شفاف کانوں سے انجینئر محمد علی مرزا کی اس ویڈیو کو سنیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کوئی توہین رسالت نہیں کی، کوئی تحریف قرآن نہیں کی، کوئی جو ہے ایسا جو ہے وہ کیس نہیں اس نے کیا، اس نے جسٹ ایک شرعی مسئلہ بتا رہا تھا، وہ ایک عیسائیوں کے حقوق بتا رہا تھا، بس وہ ایسی بات تھی۔ اور اگر ایسی بات نہ ہوتی ہم نے کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا تھا، ہم نے کبھی انجینئر کے حق میں نہیں کھڑے ہونا تھا۔ ہمیں بھی اپنا ایمان عزیز ہے، ہمیں بھی اپنا ایمان پسند ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ وہ یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات، اور بھائی چھوڑیں آپ ساری باتوں کو، آپ موقع پہ آئیں، مدعے پہ آئیں کہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے۔ اس وقت جو انجینئر محمد علی مرزا کا بیان ہو رہا ہے جو زیر بحث ہے، اس کی بات کریں۔ آپ یہ کہہ دی وہ اس نے فلان جگہ پہ یہ کہہ دیا جی، فلان جگہ پہ یہ کہہ دیا، فلان جگہ پہ یہ کہہ دیا، اور دیکھا جائے گا فلان جگہ پہ کیا کہہ دیا، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو الزام اس پہ لگا ہے یہ کیا لگا ہے۔ ساری زندگی معاف نہیں کرنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ نے اس کو سزائے موت دلوا دی، ساری زندگی نہیں معاف کرنا۔ آپ کی سب کی گردنوں پہ خون ہوگا، اس کا سب کی گردنوں پہ خون ہوگا، اور معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو۔ ایسا جو ہے آپ داغدار ہو جائیں گے۔ میں بچانا چاہتا ہوں، اپنے بریلوی بھائیوں کو بچانا چاہتا ہوں اس داغ سے کہ نہ اس گند میں پڑو، باز آ جاؤ، تعصب سے باز آ جاؤ، اور اس کیس میں اس کو بری کروا دو، تاکہ آپ کے جو آ رہا ہے نا گند آپ کے اوپر، آپ اس گند سے نکل جائیں، آپ بری و ذمہ ہو جائیں، آپ پر یہ قتل نہ پڑے۔ میں یہ چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہاں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے آخری دلیل،
آخری دلیل، چوتھی آخری دلیل جناب وہ کیا کہہ رہے ہیں چوتھے آخری پوائنٹ پہ؟ مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹوں پہ لعنت ہو، لعنت ہو جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا فساد فی الارض والا۔ کون سا فساد فی الارض ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فساد فی الارض آپ شروع کر رہے ہیں، یہ آپ کا جو فیصلہ ہے یہ فساد فی الارض سٹارٹ کرے گا۔ ہاں فساد فی الارض یہاں سے، فساد فی الارض تب ہوتا ہے جب ظلم ہوتا ہے، فساد فی الارض تب ہوتا ہے جب ناانصافی ہوتی ہے، فساد فی الارض تب ہوتا ہے جب بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے، اور آپ ایک سکالر کو لٹکا رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں اسے لٹکانے کی، آپ ایک سکالر کو پھانسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کروڑوں لوگوں کا پیشوا ہے، آپ اس کو جو ہے آپ لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور توہین رسالت کا الزام لگا کے گندا کرنا چاہتے ہیں اسے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ گندا ہو کے اس دنیا سے جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم ہیں نا، ہم بتائیں گے کہ اس نے کوئی توہین رسالت نہیں کی۔ ہم بتائیں گے کہ اس نے کوئی توہین رسالت نہیں کی۔ توہین رسالت یہ نہیں ہے، اس نے ایک مسئلہ بتایا، اس نے ایک عیسائیوں کے حقوق بتائے، اس نے ایک حق بتایا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہو جاتا ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسلام اتنا ظالم مذہب نہیں ہے، میرا خدا اتنا ظالم نہیں ہے، میرا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین رحمت للعالمین نہیں ہے اتنے ظالم۔ آپ متعصب علماء، آپ ان کی شخصیت، ظالمانہ شخصیت لانا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت ایک ظالم کی شخصیت آئے، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ آپ کا یہ عمل یہ ثابت کرے گا، یہ شو کرے گا لوگوں کے سامنے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، اور انجینئر نے بہت گناہ کیے ہوں گے، لیکن یہ گناہ اس کے پلے نہ ڈالے، یہ گناہ اس کے پلے نہ ڈالے۔ حد ہو جائے گی، بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی، بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ ناظرین، میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، لیکن بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھیں۔ تو یہ 4 بڑی دلیلیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نقل کفر ہے یہ نہیں، یہ نقل کفر ہے، ظاہر ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ بھی مان گئی ہے کہ یہ نقل کفر ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نقل کفر کے لیے کسی شرعی مقصد کے لیے تھا کہ نہیں، تو شرعی مقصد تھا، ضرورت تھی کہ نہیں، ضرورت تھی، تو یہ بھی دلیل ہمارے حق میں جاتی ہے، انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں جاتی ہے کہ شرعی مقصد تھا۔ اس کے بعد دیکھنا ہی ہے کہ قرآن پاک کی مانوی تعریف ہوئی ہے کہ نہیں، تو کوئی قرآن پاک کی مانوی تعریف نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ جو ہے انہوں نے کوئی غلط مسئلہ نہیں بتایا، انہوں نے صرف یہ بتایا کہ کرسچین عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو شادی ہو سکتی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ کیا سمجھتی ہے، وہ کیا جو اس کا عقیدہ ہے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ بس انجینئر محمد علی مرزا سے یہ لفظ غلط بولا کہ اس کو یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو اس عقیدے پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اس سے مسٹیک ہوئی۔
تو کرسچین عورت کے بڑے بڑے عقائد ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے بڑے بیان ہوئے ہیں، تو ہمارا تو یہ بھی نہیں دل کرتا کہ ہم کرسچین عورت سے جو ہے وہ اس طرح کے عقیدہ بھی رکھے، تثلیث والا عقیدہ بھی رکھے تو ہم شادی کریں، لیکن چونکہ قرآن کا بیان ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے منع نہیں کر سکتے. ہم نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ کا آگے سر نگوں ہے ہم اللہ کے کلام کے آگے. چوتھی بات، فساد فی الارض ہے کہ نہیں؟ تو لازمی بات ہے کہ فساد فی الارض نہیں ہے. تو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو وکلاء ہیں، آپ نے ان 4 باتوں پہ عدالت میں بات کرنی ہے. تو اگر آپ ان 4 پوائنٹ پہ بات کریں گے، ان پہ فوکس کر لیں گے اور یہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر ہائی لائٹ کر لیں گے اور دلائل اکٹھے کر لیں گے. مانوی تعریف پہ میں بات کرنا چاہتا تھا، قرآن پاک کی مانوی تعریف پہ وہ رہ گئی، میں ذرا آپ دیدہ ہو گیا. قرآن پاک کی مانوی تعریف پہ اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. سارے بریلوی اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. دیوبندی اور اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، یہ نور سے مراد ہے ہدایت ہے، نور ہدایت مراد ہے. اور بریلوی علماء جو ہے، سارے بریلوی علماء کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نور. تو کیا یہ مانوی تعریف نہیں ہے؟ یہ مانوی تعریف نہیں ہے جناب. اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران، یہ سب سے بڑی مانوی تعریف ہے، لیکن ہم نہیں اسے مانوی تعریف کہتے. یہ ہم کہتے ہیں مفہوم بتا رہے ہیں، وہ اپنا وہ مفہوم بتا رہے ہیں. تو وہ مفہوم، اب اگر ایک مولوی یہ آیت پڑھے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اور کہے جی نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو دیوبندی ہے سارے اور جو اہل حدیث ہیں وہ اہل حدیث کہیں گے کہ یہ مانوی تعریف ہے. کوئی اہل حدیث جو ہے، کوئی بھی عالم ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس آیت پہ اور ثابت کیا ہے کہ یہ بریلویوں کی مانوی تعریف ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ مانوی تعریف نہیں ہے. پھر اس طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، کیا وہ نہیں ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناکم شاہدا، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. سارے بریلوی جو ہیں اس سے حاضر ناظر کا مسئلہ نکالتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہے وہ حاضر ناظر کا مسئلہ نہیں نکالتے، دیوبندی نہیں نکالتے. تو کیا یہ مانوی تعریف نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مانوی تعریف کس چیز کو کہتے ہیں؟ پھر اگر آپ صرف اتنی بات کو مانوی تعریف لے رہے ہیں کہ انجینئر نے ایک شرعی مسئلہ بیان کیا، اور شرعی مسئلہ جو وہ کرسچن کی عورت کی حد تک تو ٹھیک ہے شرعی مسئلہ، اب عقائد کی بات تو الگ بحث ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مانوی تعریف ہے. تو جو آپ لوگوں نے پھر اس طرح کی مانوی تعریفیں کی ہوئی ہیں. تو ناظرین، یہ 4 دلائل ہیں نقل کفر ہے یا نہیں، اور نقل کفر کے لیے شرعی مقصد تھا کہ نہیں، ضرورت تھی کہ نہیں، یہ 2 دلائل ہو گئے. اور قرآن پاک کی مانوی تعریف ہوئی ہے کہ نہیں، اس پہ دلائل اکٹھے کرنے ہیں. فساد فی الارض ہے یا نہیں، اس پہ دلائل اکٹھے کرنے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کیس جیت چکے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، یہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں یہ کیس جا رہا ہے، اور یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے یہ متعصبانہ فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان سے، انہی کے الفاظ سے، انہی کے قلم سے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فیصلہ لکھوا دیا ہے. اب یہ انجینئر محمد علی مرزا کے وکلاء ہیں، انہیں چاہیے کہ اس فیصلے کو لے جائیں عدالت میں، چیلنج کریں اور اڑا کے رکھ دیں اس فیصلے کو. اور پھر جو ہے اگلا کیس پھر ہوگا، اور پھر دیکھیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا انشاءاللہ تعالیٰ بری ہو کے واپس آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعصب کی اینکیں اور تعصب کے جو بڑے ہیں وہ کانوں سے نکال کے بات کہنے کی، سوچنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی البلاغ المبین. اور ناظرین، آپ نے اس بات کو آگے بھی پہنچانا ہے انجینئر صاحب کے وکلاء تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.